حضرت یہ میری محرومی رہی کہ میں اتنے دنوں بعد حاضر ہوا ہوں کہ جو بالکل اس وقت نوجوان ہیں وہ شاید مجھے مشاعرے کے وسیلے سے نہیں جانتے ہوں گے. جب میں پچھلی بار آیا تو وہ ممکن ہے کہ بہت چھوٹے رہے ہوں. میں یہ ایک جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا انہوں نے صحیح تعارف کرایا. میں صرف آہستگی اور نرمی اور شبنم کے شعر پڑھوں گا، لیکن چونکہ میں نے بہت میرے عزیز اور میرے چھوٹے بھائی اور میرے دل کے عزیز راحت کے بعد مجھے بلایا گیا ہے، تو میں ایک ایسے شعر کا انتخاب کرتا ہوں کہ اگر جتنی راحت کو محبت مل رہی تھی اتنی باآواز محبت اگر اس شعر پر نہیں ملی تو اگر میں ایماندار ہوں تو مجھے بیٹھ جانا چاہیے. اور آپ بھی ایماندار اگر ہیں جی آپ پہلے سن لیں تو انشاءاللہ آپ ہی سب سے زیادہ آگے نظر آئے، کیونکہ یہ شعر جن کے خلاف لکھا گیا تھا ان کو زیادہ یاد ہے. پوری کہانی نہیں سناؤں گا، شعر سنیے گا. بس اسی شعر پر آپ کی سب کی آواز چاہوں گا، اس کے بعد پھر خاموشی چاہوں گا. سنیے گا. سنا رہا عرض کیا ہے کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں. دوسرے مصرے ملے گی زیادہ اس پہ نہیں کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. بس ہو گیا آپ کا بھی کام میرا بھی کام. اب شعر سنیے. نہیں اب نہیں، وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے جلوہ. شعر سنیے. عرض کیا ہے کہ محبتوں میں ایک پھر عنایت کرتے ہیں نہیں، بس اچھا شعر ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے. محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا. محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا اور اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا. اور عرض کیا ہے کہ سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا. سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا. اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا. اور جو میری عمر کے لوگ ہیں ان سے تو کچھ نہیں کہنا، لیکن جن بچوں سے میرا آج تعارف ہو رہا ہے اور میری بزرگی پہ نہ جائیے اور شعر سنیے کہ سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا. ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے. ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے. جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے. جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. اب آپ سے بہت ہی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ سمار غزل سنیے گا. شاعری کہ سمار نوک پلک اب روحوں میں خم کر دے. سمار نوک پلک اب روحوں میں خم کر دے. گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر دے. گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر دے. غرور اس پہ بہت سجتا ہے، غرور اس پہ بہت سجتا ہے مگر کہہ دو. غرور اس پہ بہت سجتا ہے مگر کہہ دو اسی میں اس کا بھلا ہے. غرور کم کر دے. باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اور زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین. آپ سے کسی نے اچھے شعر پر داد نہیں مانگی ہوئی، میں مانگتا ہوں کہ زندگی سب بولیں گے. میرا یہ اعتبار ہے جو آپ
اپنے چھوٹوں کو حکم دے سکتا ہے کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ کہ غزلوں کا ہنر ابھی سناتے ہیں وہ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو ایک بات بتا دوں، شاعری میں نہیں، میں جس یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اس نقطے سے نواز دیوبندی میرے شاگرد ہیں، تو مجھے معلوم ہے کہ کتنا کم پڑھ کے زیادہ پڑھنا ہے۔ 3-4 دفعہ ہو گئے تھے تو میں 4-5 دفعہ ہو جاؤں تو ساتھ میں۔ مگر ڈاکٹر صاحب وہ جوان تھے، آپ بوڑھے ہو گئے، تھک جائیے۔ بوڑھے ہوں ہمارے دشمن، ابھی تو غالب اور میر تک بوڑھے نہیں ہوئے۔ عرض کرتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ بوڑھا ہو سکتا ہے غزل کا، خیر سنیے کہ غزلوں کا ہنر اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے۔ غزلوں کا ہنر سنیے گا ذرا، غزلوں کا ہنر اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے، روئیں گے بہت لیکن آنسو نہیں آئیں گے، روئیں گے بہت لیکن آنسو نہیں آئیں گے۔ حضرات اس وقت آپ سن رہے ہیں غزلوں کا ہنر کیا ہے کہ ایک اگر غزل ایک پانی کے قطرے کو چھو دے تو سمندر ترسنے لگے کہ کاش ہم پانی کے قطرے ہوتے۔ غزلوں کا ہنر اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے، روئیں گے بہت لیکن آنسو نہیں آئیں گے، کہہ دینا سمندر سے ہم اوس کے موتی ہیں۔ کیسے بڑا ہوتا ہے سمندر غزل سے؟ ایک قطرہ غزل کا شاعر کیسے کرتا ملاحظہ فرمائیے۔ اگر بات سچ ہو تو اتنی اس چھوٹے سے شعر کو داد دیجیے کہ سمندر ہو جائے کہ میں اب آیا، چھوٹے بچے جوان ہو گئے، انشاءاللہ جب میں آؤں گا تو آپ لوگ نہیں ہوں گے، یعنی کب آؤں گا؟ جب میں خود بھی نہیں رہوں گا تب آؤں گا، تب وہ ہے آنا۔ غزلوں کا ہنر اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے، روئیں گے بہت لیکن آنسو نہیں آئیں گے، کہہ دینا سمندر سے ہم اوس کے موتی ہیں، دریا کی طرح تجھ سے ملنے نہیں آئیں گے۔ کہہ دینا سمندر سے ہم اوس کے موتی ہیں، دریا کی طرح تجھ سے ملنے نہیں آئیں گے۔ اچھا پھر سنیے مطلب کہ اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا، اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا، جس کو گلے لگا لیا وہ دور ہو گیا، جس کو گلے لگا لیا وہ دور ہو گیا، اور کاغذ میں دب کے مر گئے کیڑے کتاب کے۔ اجازت دیں تو یہ شعر راحت کی نظر کر دوں کہ کاغذ میں دب کے مر گئے کیڑے کتاب کے، دیوانہ بے پڑھے لکھے مشہور ہو گیا۔ کاغذ میں دب کے مر گئے کیڑے کتاب کے، دیوانہ بے پڑھے لکھے مشہور ہو گیا۔ حضرات اس غزل کے شعر پر کاشداد ملے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، انا میں بچوں کے لیے نظر کرتا ہوں، ایگو تو انگریزی میں کہتے ہیں لیکن وہ شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے سمجھنا۔ یوں سمجھیے کہ ایسا غرور جو اپنے علاوہ کسی کو نہ سمجھتا، کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے انا میں، ملاحظہ کیجیے۔ دیوانہ بے پڑھے لکھے مشہور ہو گیا، تنہائیوں نے توڑ دی ہم دونوں کی انا، تنہائیوں نے توڑ دی ہم دونوں کی انا، آئینہ بات کرنے پہ مجبور ہو گیا، تنہائیوں نے توڑ دی ہم دونوں کی انا، آئینہ بات کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ اور
ہمارے یہاں جو بارہبنکی صاحب 3 شعر کے لیے کہہ رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے. اس زمین میں قتیل صاحب ایک بہت اچھا مطلب آپ کو سنا گئے ہیں. میں جو سنا رہا ہوں وہ بھی سن لیجیے. وہ پاکستانی اچھا مطلب تھا. ظاہر ہے کہ بڑا ملک ہے، اس کا مطلب اس سے زیادہ اچھا ہوگا. عرض کیا ہے کہ وقت رخصت کہیں تارے کہیں جگنو آئے، ہار پہنانے مجھے پھول سے بازو آئے. ہار پہنانے مجھے پھول سے بازو آئے. اب شعر سنیے کہ بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک، بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک، کوئی خوشبو میں لگاؤں تیری خوشبو آئے. بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک، کوئی خوشبو میں لگاؤں تیری خوشبو آئے. اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا، اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا. مدتوں بعد میری آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا، مدتوں بعد میری آنکھوں میں آنسو آئے. حضرات، میں آخر میں ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مطلب بالکل داد نہ دیجیے گا کیونکہ میں ہی نہیں داد دے رہا ہوں مطلب ہے، لیکن جو دوسرا شعر سنانے جا رہا ہوں وہ برے سامعین کی پہچان ہے. اس پر برے سامعین داد نہیں دے سکتے. آپ اس لیے داد دیجیے گا کہ آپ لوگ اچھے سامعین مطلب سنیے گا. اس کو داد نہیں، اس شعر سنانا. ایک ایسا نازک شعر، لوگ کہتے نہیں کہ غزل کا نرم و نازک شبنم جیسا شعر 1000 آدمی نہیں سنایا جا سکتا، سنایا جا سکتا. تبھی سننے والے اچھے ہوں تو اور سنانے والا بھی ٹھیک ہو، سنایا جا سکتا. سنیے آخری جمع دے رہا ہوں. اچھا کہ اداسی آسماں ہے، دل میرا کتنا اکیلا ہے. پرندہ شام کے پل پر بہت خاموش بیٹھا ہے. پرندہ شام کے پل پر بہت خاموش ہو بیٹھا ہے. دیکھیے نازک شعر سے مشاعرہ پہنچتا ہوں. پرندہ شام کے پل پر بہت خاموش بیٹھا ہے. میں جب سو جاؤں ان آنکھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دینا. میں جب سو جاؤں ان آنکھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دینا. یقین آ جائے گا پلکوں تلے بھی دل دھڑکتا ہے. صاحب نے کتنی بار آپ گئے تھے؟ میں پڑھا ہوں. اچھا میں پڑھ کر کے اب آخری بار جاؤں گا. میں پڑھا ہوں. میں پڑھا میں پہلے آپ سے درخواست کر لوں کہ ترنم کا شعر کیسے سنا جاتا ہے، لیکن میں ترنم سے ہی وہ درخواست کروں گا. ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سنوار لوں. ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سنوار لوں. میرا لفظ لفظ ہو آئینہ، تجھے آئینے میں اتار لوں. درخواست نہیں میری جو آپ سے. میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا. میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا. ذرا ٹھہر جا کسی موڑ پر، تیرے ساتھ شام گزار لوں. ذرا ٹھہر. ملازم فرمائیے.
نئے 3 شعر. میری زندگی بھی میری نہیں، یہ 1000 خانوں میں بٹ گئی. سنیے گا ابھی 3 شعر. میری زندگی بھی میری نہیں، یہ 1000 خانوں میں بٹ گئی. مجھے ایک مٹھی زمین دے، یہ زمین کتنی سمٹ گئی. یہ زمین نہ پڑھے بھی کیا، سنیے گا، مجھے پڑھنے والا پڑھے بھی کیا، مجھے لکھنے والا لکھے بھی کیا. مجھے پڑھنے والا پڑھے بھی کیا، مجھے لکھنے والا لکھے بھی کیا. جہاں میرا نام لکھا گیا وہیں روشنائی الٹ گئی. آخری شعر سنیے. تیری یاد آئے تو چپ رہوں، جو میں چپ رہوں تو غزل کہوں. تیری یاد آئے تو چپ رہوں، جو میں چپ رہوں تو غزل. یہ عجیب آگ کی بیل تھی میرے تن بدن سے لپٹ گئی. یہ عجیب. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک شعر یاسین بھائی کہہ رہے ہیں، وہ شعر مشہور ہو گیا ہے اور وہ اتنا، وہ جو مس یونیورس ہوئی تھی، کیا نام ان کا، رائے سے پہلے جو تھی، میں جانتا نہیں عورتوں کے بارے میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے بھائی. تو وہ انہوں نے اتنا مطلب اسے جی TV اور انٹرویو وغیرہ میں پڑھا ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ ان کا شعر ہے. اس لیے میں آپ کو وہ شعر سنا دینا چاہتا ہوں ان کی فرمائش پر. اس لیے ایک شعر آپ برداشت کر لیں، مطلب سن لیجیے گا، اس کے بعد وہ شعر آپ کو یاد ہوگا. بس پڑھے میں دیتا ہوں اس لیے کہ ان کے حساب سے میرے حساب میں آ جائے، بس اتنی. بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو. یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو. وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو. اب وہ شعر میں پڑھے دیتا ہوں بجائے وقت خراب کرنے کا. ذرا زور سے داد ہو جائے تاکہ میں عزت سے واپس ہو جاؤں. وہ غزل کی سچی کتاب، سنیے گا. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے. یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کر